ब्लू प्राइम के सॉफ्टवेयर को डिटेल से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको वीडियो के बारे में बताता चलूँ कि वीडियो के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले तो ऊपर मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में मुकम्मल इंट्रोडक्शन दूंगा कि आप कौन सा सेक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ पे है। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के अंदर सिंपली प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट के लिए एक तो सॉफ्टवेयर के अंदर 12,000 मेडिसिन की डेटाबेस हमारी अपनी होती है जो आपको सॉफ्टवेयर में डिलीवरी मिलेगी। और इसके अलावा ये है कि आपने जब मेडिसिन की डेटाबेस अगर यहाँ पे हमारी सॉफ्टवेयर वाली लेंगे तो उसमें जस्ट आपको स्टॉक की क्वांटिटी डालनी है और साथ में अपने रेट्स वगैरह डालने हैं, आपको आइटम्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा तरीका जो है वो सॉफ्टवेयर का 1 बाय 1 है। आप जिस तरह नॉर्मली बाकी सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप 1 बाय 1 आके सॉफ्टवेयर्स के आइटम ऐड करते हैं, तो इसी तरह आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं। देन तीसरी चीज़ जो है वो हमारी सॉफ्टवेयर की सबसे ज़्यादा अच्छी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आपको फिर भी आइटम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको यहाँ पे 1 बाय 1 आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज़ का मेथड यूज़ करते हैं। आपने सिंपली परचेज़ की इनवाइस डालनी है, उसके अंदर जो आइटम नहीं बना हुआ होगा वो सॉफ्टवेयर खुद बना लेगा, आपको आइटम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे परचेज़ के सेक्शन की तरफ। हम जो हमने आइटम्स बनाए हुए हैं ये हमारे पास बने हुए हैं, उनको हम परचेज़ करेंगे। और उसके अलावा आप परचेज़ करने के अंदर फिर दो चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि आपके पास अगर आइटम्स जो है वो पुराना भी पड़ा हुआ है किसी और रेट से, वही आइटम आपने दोबारा परचेज़ कर लिए, तो अब जो है वो सॉफ्टवेयर खुद ही आपको बताएगा कि भाई ये वाला स्टॉक जो है मेरे पास पुराना भी पड़ा हुआ है इसी रेट से, तो आप जो न्यू स्टॉक है उसको उसी में एडजस्ट करना चाह रहे हैं, उसको सेपरेटली बेच के तौर पर मेंटेन करना चाह रहे हैं। मतलब बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलता कि आपको इवन के ज़रा रेट्स अगर चेंज होते हैं तो फिर आपको खुद जाके नया आइटम बनाना पड़ता है और आपके लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि रन टाइम पे बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके रेट चेंज हो रहे होते हैं। और काफ़ी दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि आप अगर रेट चेंज नहीं करते तो सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपकी इन्वेंट्री को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपका आइटम नहीं बना हो तो सॉफ्टवेयर इसी के अंदर खुद बना देता है। फिर उसके बाद मॉडिफाई के अंदर आ जाता है। जो हमने परचेज़ की बिल बनाई होगी हम इसको आके फिर मॉडिफाई भी करेंगे, उसके अंदर कोई गलती हो तो उसको ठीक करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा फिर हम सेल करेंगे, सेल इनवाइस बनाएंगे, उस इनवाइस को सेल रिपोर्ट में जाके चेक भी करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम एक्सपायरी की तरफ आएंगे, हम एक्सपायरी की रिपोर्ट निकाल के देखेंगे कि भाई कौन कौन सा आइटम हमारा शॉर्ट एक्सपायरी की तरफ जा रहा है। 6 मंथ की सिस्टम नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली देता है। उसके अलावा आप अगर ख़ुद अपने कस्टम फ़िल्टर्स लगाना चाहें तो आप अपने एक्सपायरी के अंदर फ़िल्टर्स लगा के अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम परचेज़ आर्डर की सेटिंग देखेंगे कि मल्टीपल कंपनीज़ के आप परचेज़ आर्डर बना सकते हैं, कि परचेज़ आर्डर कैसे बनाए जाते हैं। फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे कि कैश की क्लोजिंग आपने कैसे करनी है। यही सेम सेटिंग जो है वो फार्मेसीज़ के स्टोर के अंदर भी चलती है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की मेडिसिन के ऊपर भी चलती है, और ये पोल्ट्रीज़ की मेडिसिन के ऊपर भी चलती है। तो उनकी सारी की सारी सेटिंग बिल्कुल सेम रहती है। जब सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे टॉप पे सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑप्शन हम यहाँ पर डाले गए हैं। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे शॉर्टकट लिखे हुए हैं, सारे शॉर्टकट की लिस्ट है। जैसा कि आपने अगर सेल इनवाइस ओपन करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो आप सेल इनवाइस खुल जाएगी आपके सामने। इसी तरह टॉप पे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का टॉप मेन्यू है, सारे के सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर के इसके अंदर मौजूद हैं। इस सॉफ्टवेयर की एक खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई है जिसमें आप अगर इस तस्वीर को समझ जाते हैं तो सॉफ्टवेयर में कोई भी ऑप्शन आपके लिए ढूंढना आसान हो जाता है। जैसा कि एड, एडिट, इनवाइस, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स। एड में कोई भी न्यू चीज़ आपने ऐड करनी हो, नया आइटम बनाना, तो आप एड प्रोडक्ट में आके न्यू आइटम बना देंगे। अगर उस आइटम के अंदर कोई गलती हो गई है तो आप एडिट में जाएँ, एडिट प्रोडक्ट में जाकर उस आइटम की गलती को ठीक कर लेंगे। इसी तरह कोई भी न्यू चीज़ है तो आप यहाँ पे एड में डालेंगे, उसी के अंदर कोई भी चेंजेस आपने करनी है तो एडिट में जाके उसकी चेंजेस कर लेंगे। इनवाइस के अंदर आपने सारी की सारी इनवाइसिंग डालनी है। जैसे कि परचेज़ इनवाइस, आपने जो स्टॉक परचेज़ करना है तो आप परचेज़ इनवाइस यहाँ पर डाल देंगे। सेल इनवाइस, जो कस्टमर के लिए सेल करेंगे आप उसकी सेल इनवाइस यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह सारी की सारी इनवाइसिंग आप यहाँ पे इनवाइस के सेक्शन में आपको मिलेंगी। पैसों का सारा लेन देन ट्रांजेक्शन के अंदर होता है। जो आपने वेंडर्स को या अपने सप्लायर्स को पैसे अदा करने हैं जिनसे सामान परचेज़ करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। कस्टमर से लेने हो तो कस्टमर के केस में आ जाएगा। इसी तरह आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हो, अखराजात करने हो, तो आप यहाँ पे एक्सपेंस में आके एड एक्सपेंस डाल सकते हैं। पैसों का लेन देन सारा ट्रांजेक्शन के अंदर। रिपोर्ट्स, आपने जितना भी काम सॉफ्टवेयर में किया होता है, इनवाइस के अंदर किया हो, ट्रांजैक्शन में किया हो, एडिट में किया हो, तो उस सारे काम को देखने के लिए हर एक चीज़ की अपनी अपनी रिपोर्ट है। जैसा कि स्टॉक आपने जो यहाँ से ऐड किया था या परचेज़ इनवाइस में जाके परचेज़ किया था तो आप उसको देखने के लिए स्टॉक रिपोर्ट में आके इन्वेंट्री रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसी तरह
آپ اپنی کمپلیٹ پروفٹ لاس کی رپورٹ اور اپنی ہر طرح کی رپورٹ جو ہیں وہ آپ سافٹ ویئر کے اندر یہاں پہ اس رپورٹنگ کے سیکشن کے اندر آ کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر آ کے ہمارا انٹروڈکشن کا سیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم اپنے پروڈکٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ہم پروڈکٹس کو ایڈ کیسے کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو سافٹ ویئر کے اندر بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو 12,000 میڈیسن کی ڈیٹا بیس ہے وہ کہاں ہے اور کیسے ہے. آپ نے رپورٹس کے اندر آنا ہے, اسٹاک رپورٹ کے اندر جانا ہے, انوینٹری رپورٹ, اس کا شارٹ کٹ کنٹرول آئی بھی ہے. یہاں پہ آپ آ جائیں, آل پروڈکٹس پہ ٹک لگائیں, اس کو چیک کر لیں. جیسے ہی آپ چیک پہ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس سارے کے سارے آئٹمس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 11,700 کی میڈیسن آپ کے پاس یہاں پہ سسٹم کے اندر پڑی ہوئی ہے. کسی بھی آئٹم کو آپ سرچ کرنا چاہیں, میں جیسے پیناڈول کو سرچ کرتا ہوں, آپ کے پاس ہر پیناڈول کی ساری آئٹمس بنے ہوئے ہیں. پیناڈول سی ایف ٹیب ہے, ڈراپس ہیں, ایکسٹینڈ ہے, ایکسٹرا وغیرہ سارے آئٹمس یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. آپ نے سمپلی سسٹم کے اندر پرچیز ڈالنی ہوتی ہے تو سافٹ ویئر آپ کے آئٹمس بنا لیتا ہے. یہاں پہ ہم آگے جاتے ہیں 1 بائی 1 کی طرف. پہلے میں آپ کو ہلکا سا گلمس 1 بائی 1 کا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ آ جائیں 8 کے اندر, 8 پروڈکٹ. یہاں پہ آپ نے آئٹم کا اگر کوڈ دینا ہے, آپ کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, نہ بھی دینا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں جان بوجھ کے گیوسکان سیرپ جو ہے وہ ڈال رہا ہوں یہاں پہ. اسی کو ہم ساتھ میں آئٹم میں بھی ڈال دیں گے گیوسکان سیرپ. دیکھیں گیوسکان سیرپ ڈلی ہوئی ہے, میں سوری اس کا ایڈوانس سیرپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ ایڈوانس سیرپ جو میں نے خود ڈیلیٹ کی تھی آپ کو بتانے کے لیے. کمپنی جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. پرچیز پرائز اس کی میں لگا دیتا ہوں جی 115 کی مجھے پڑتی ہے, اور 200 روپے کی میں نے آگے سیل کرنی ہے. اسٹاک میرے پاس 0 ہے, میں یہاں پہ آئٹم ڈال کے پھر دوبارہ جا کے وہاں پہ سسٹم میں پرچیز کروں گا. عام طور پہ جو باقی سافٹ ویئرز ہیں وہ اس ہی طریقے کو فالو کرتے ہیں. پہلے اگر کوئی آئٹم نہیں بنا ہوا, آپ کو آگے پہلے بنانا پڑے گا, اس کے بعد پرچیز کرنا پڑے گا. یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے سافٹ ویئر کے اندر یہ والی چیز جو ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے, سافٹ ویئر آٹومیٹکلی اس کو خود بنا لے گا. جب آپ ہمارے نیکسٹ سیکشن کی طرف جائیں گے, ہم جاتے ہیں پرچیز کی طرف. میں نے اس آئٹم کو سیو نہیں کیا. اب آتے ہیں انوائس کے اندر, آپ نے آ جانا ہے دین پرچیز انوائس کے اندر. اسی کا شارٹ کٹ جو ہے وہ کنٹرول پی ہے. یہاں پہ آ جائیں, آپ نے کس بندے سے یہ آئٹم پرچیز کیا ہے, آپ کا جو بھی بندہ ہے. جیسے میں یہاں پہ دیکھیں اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تھا, میں نے اس کا اکاؤنٹ بنا دیا تھا پریمیئر کا. ٹھیک ہے, پریمیئر سیلز پی وی ٹی, ٹھیک ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اس کے بعد آپ اس کا ایڈریس موبائل نمبر لکھنا چاہیں, آپ کی مرضی, نہ لکھنا چاہیں تو میں یہاں پہ میں نے بیلنس 0 کر دی ہے. اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں, پریمیئر سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو شو ہو گیا ہے. اب یہاں پہ نیچے آپ آ جائیں تو میں ایک آئٹم ہے جو وہ گیوسکان سیرپ ہے. دیکھیں گیوسکان یہاں پہ پڑا ہوا ہے, لیکن میں گیوسکان ایڈوانس ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. گیوسکان سیرپ ایڈوانس. ٹھیک ہے, گیوسکان سیرپ ایڈوانس ہمارے پاس سسٹم میں نہیں بنی ہوئی. تو اب آپ دیکھیں گے جب میں بل کو پوسٹ کروں گا تو سافٹ ویئر جو ہے اس آئٹم کو خود بنا دے گا. اس آئٹم کے لیے آپ نے نوٹ کیے, مجھے کوڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے, سافٹ ویئر آٹومیٹکلی اپنے خود کی کوڈ جنریٹ کر دیتا ہے. کوانٹٹی میں نے کتنی پرچیز کی, 5 کوانٹٹی پرچیز کی. آپ کے پاس بل ہوگی, آپ نے 1 بائی 1 کر کے بل سے ڈالنا ہے. دین یہ مجھے 115 روپے کی پڑتی ہے. اب یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ 15% مارجن پہ اگر آتی ہے تو سافٹ ویئر نے خود ہی اس کا سیل ریٹ کیلکولیٹ کر لی ہے. دین اس کے بعد آپ نے کوئی جی ایس ٹی وغیرہ تو پے نہیں کیا, بل کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اگر آپ نے سم ٹائم آپ کو 0.5% جی ایس ٹی پے کرنا پڑتا ہے. جی ایس ٹی کے دیں یا فردر ٹیکس, دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر میں آپ کی اگر کچھ آئٹم ایسے جن کے اوپر سیپریٹلی جی ایس ٹی 17% بھی لگ کے آتا ہے, کچھ آئٹم ایسے جن کے اوپر جی ایس ٹی نہیں لگتا, صرف فردر ٹیکس 0.5% یا 1% آپ سے چارج ہوتا ہے. آپ کے لائسنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی کمپنی آپ کے دیں, فار ایگزامپل میں اس کو جی ایس کے کا کہہ دیتا ہوں کہ جی ایس کے کمپنی کی ہے. کیٹیگری میں آپ ڈال سکتے ہیں کہ کون سی کیٹیگری کا آئٹم ہے, یا کیٹیگری میں آپ یہاں پہ نارملی ہم جو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شیلف ڈال سکتے ہیں کہ یہ کون سے شیلف کے اندر میں نے رکھا ہوا ہے آئٹم, وہ ڈال دیں. اس آئٹم کے اندر کتنے پیسز ہوتے ہیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں جی. یہ تو سیرپ ہے, سیرپ کے اندر ایک ہی پیس ہوتا ہے. اگر تو ہم ایک اور آئٹم دیکھیں گے اس کے اندر ہم ملٹیپل پیسز ڈالیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ری آرڈر لیول آپ کے پاس یہ کتنا ہونا چاہیے, یا اس سے کم جب ہو جائے تو سافٹ ویئر آپ کو پھر پرچیز آرڈر میں بنا کے دے دے. یہ پرچیز آرڈر کے لیے والی سیٹنگ استعمال ہوتی ہے. یہ میرے پاس کم از کم جو ہے وہ 3 ہونے چاہیے. جب یہ بکتے ایک کوانٹٹی پہ آ جائے گا تو سافٹ ویئر مجھے الرٹ کرے گا کہ بھئی آپ کے پاس یہ والا آئٹم اتنا کم ہو گیا, آپ اس کو دوبارہ پرچیز کر لیں. آپ نے اس آئٹم کے ساتھ 5 کوانٹٹی تو لی ہے, لیکن ساتھ میں کوئی آپ کو بونس یونٹ تو نہیں ملا. اگر آپ کو فری یونٹ کوئی ملا ہے بونس میں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بیچ آپ لکھ لیں, میں لکھ دیتا ہوں جی AXV556. ٹھیک ہے, یہ آپ کا بیچ نمبر ہے. اب ایکسپائری جو ہے وہ میں ڈال دیتا ہوں کہ 03/05/2025. یہ ڈالیں گے تو وہ آئٹم اس نے رائٹ سائڈ پہ آ گیا, اس کا ٹوٹل بن گیا 575.
دوسرا آئٹم میں ڈالتا ہوں یہاں پہ وہ والا آئٹم جو آلریڈی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں لکھتا ہوں جی رائزک RISEK رائزک. ٹھیک ہے, کیپسول جو ہے وہ یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں جی 14 پیسز والا کیپسول ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں میرے پاس کتنے باکس آئے ہیں اس کے میرے پاس 5 باکسز آئے ہیں, اور ان کا ریٹ جو ہے وہ میں چینج نہیں اگر میں فار ایگزامپل ریٹ چینج بھی کرتا ہوں تو وہ نیکسٹ ٹائم آپ کو الرٹ کرے گا کہ آپ کے پاس اگر پرانا سٹاک پڑا ہوا ہے, اگر تو سٹاک نہیں ہے پھر آپ کو الرٹ نہیں کرے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ جاتے ہیں جی 253, میں اسی ریٹ کو چھوڑتا ہوں, چینج نہیں کرتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں 14, اس آئٹم کے اندر آگے پیسز کتنے ہوتے ہیں, اس کے اندر ٹیبلٹس کتنی ہوتی ہیں, تاکہ سیل کے ٹائم پہ آپ کو جسٹ وہاں پہ پیسز لکھنے ہوں گے کہ بھئی اگر آپ نے کسی بندے کو 10 ٹیبلٹس بھی دینی ہے نا, یہ 7 ٹیبلٹس دینی ہے, ایک پلتا دینا ہے, تو آپ اس کے لیے سمپلی 7 لکھ لیں گے وہاں پہ. تو اس وجہ سے یہاں پہ پیسز پر پیک ڈیفائن کرنے ضروری ہیں. آپ کو آئٹم وائز کوئی ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے یہاں پہ, تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے, یا پرسنٹیج بھی ملتی ہے آپ کو آئٹم وائز, تو یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ری آرڈر لیول وہی بات آ گئی کہ آپ کے پاس کم از کم کتنے ہونے چاہیے, 3 ہونے چاہیے. بونس میں آ جائیں, آپ کو بونس یونٹ ملا ہے. ایکسپائری میں آپ کے پاس بیچز میں, تو آپ بیچ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. میں ایکسپائری میں 03/06/2026 کر دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر آپ کو پوری بل کے اوپر کوئی ڈسکاؤنٹ ملا ہے تو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. میں یہاں پہ آ کے اس کو سمپلی سیو کر دیتا ہوں. اب یہ میری بل پوسٹ ہو گئی ہے. اب اس کو آپ نے دیکھنا ہو تو آپ رپورٹ کے اندر آئیں, پرچیز رپورٹ. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں, آپ نے جو بھی پرچیزنگ ڈالی تھی وہ یہاں پہ آ گئی ہے. اب اس کے اوپر ڈبل کلک کریں, آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. ڈبل کلک کر کے آپ دیکھیں یہ دوبارہ پرچیز کے اندر کھل گئی ہے. اس کے اندر میں کوئی بھی چینجز کرنا چاہوں تو میں یہاں سے کر کے دوبارہ سیو کر دوں گا, تو یہ بل آٹومیٹکلی موڈیفائی ہو جائے گی. یہاں پہ ہمارا آگے پرچیز کا سیکشن میں نے آپ کو بتا دیا. ایک تو میں نے پرچیز سے آئٹم بنانا بھی بتا دیا, ساتھ میں آپ کو پرچیز انوائس کا طریقہ بتا دیا. اب میں جاتا ہوں ملٹیپل ریٹس کی طرف. اب یہ دیکھیں میں نے رائزک ڈالی تھی اس سے پہلے, میں دوبارہ پریمیئر ہی سلیکٹ کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی رائزک. اب یہاں پہ میرے پاس 5 کوانٹٹی پہلے پڑی ہوئی ہے, لیکن اس کا جو ریٹیل ریٹ ہے وہ 295 ہے. اب میں یہاں پہ اس کو دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں. یہی سٹاک میرے پاس پرانا بھی پڑا ہوا ہے, لیکن دوبارہ اور آ گیا. دوبارہ میرے پاس 3 پیسز آئے ہیں, لیکن اس دفعہ جو آئے ہیں وہ میرے پاس 280 کے حساب سے آئے ہیں, اور میں نے 15% اس کے اوپر مارجن لگا دیا ہے. 15% جو میں نے پی کیا ہے تو اس نے آٹومیٹکلی 329 روپے کی بنا دی ہے. اب آپ ویریفائی اگر کریں بھی تو آپ کو یہ 329 روپے اس باکس کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کو یہاں پہ کنفرم ہو جائے گا کہ اس نے جو ریٹ کیلکولیٹ کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. آپ GST کیلکولیٹ کرنا چاہیں, ڈالنا چاہیں تو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. 0.5% یا 1% آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پیسز کو میں نے آپ کو بتا دیا, پیسز کیا چیز ہے, ڈسکاؤنٹ بھی میں نے بتا دیا, ساری چیزیں آپ اس کو ڈال کے, اگر میں اس کا بیچ جو ہے وہ چینج کر دوں تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں 05052027. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو بتا رہے جی کہ آئٹم وتھ ڈفرنٹ ریٹ از آلریڈی فاؤنڈ, کہ رائزک جو ہے وہ آپ کے پاس آلریڈی بھی اسٹاک میں پڑی ہوئی ہے اور آپ ابھی دوبارہ اسی کو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ڈو یو وانٹ ٹو اپڈیٹڈ ریٹ, کہ جو پرانا رائزک پڑی ہوئی ہے اس کو بھی نیو ریٹ پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, یا اس کو سیپریٹلی بنانا چاہ رہے ہیں بیچ میں. میں کہہ رہا ہوں جی نہیں, میں اس کو پرانے والے کو نہیں چھڑنا چاہ رہا ہوں, میں نو کر کے یہ میں نے ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا کرے گا, پرانے والوں کو سیپریٹلی مینیج کرے گا, نیو والوں کو سیپریٹلی مینیج کرے گا. کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں نے سیو کر دی پرچیزنگ. اب میں نیکسٹ سیکشن کی جب ہم سیل کی طرف آتے ہیں, میں وہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ملٹی پلیٹ ہمارا کیسے مینٹین ہوا ہے. موڈیفائی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پرچیز کو کیسے موڈیفائی کرتے ہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی سیل کی طرف. سیل انوائس سب سے پہلے آتی ہے. آپ نے یا یہ سامنے شارٹ کٹ بھی ہے, یا انوائس کے اندر آئیں, سیل انوائس کنٹرول ایس اس کا شارٹ کٹ ہے. یہاں پہ آ جائیں تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ آ جاتے جی, میں اسی آئٹم کو سلیکٹ کرتا ہوں, رائزک والے کو. رائزک دیکھیں اب ہمارے پاس 2 آ گئے ہیں. رائزک 20 mg کیپسول 14 پیسز, 5 کوانٹٹی یہ پڑی ہوئی ہے 295 کی ریٹ والی, اور نیچے ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے یہ 329 کی ریٹ والی. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں گے جب آپ نے شیلف سے رائزک اٹھائی ہے تو اس کے اوپر ریٹ لکھا ہوا ہوگا کون سا والا ہے, تو جو سا بھی ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے, اسی والا آئٹم کو وہ سافٹ ویئر سیل کر دے گا. آپ نوٹ کریں یہیں پہ آگے ان کی ایکسپائری بھی لکھی ہوئی ہے, کون سے وینڈر کی ہے اور کون سی آگے اس کی کتنی ایکسپائری ہے. میں اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. یہ ملٹیپل ریٹس کی سیٹنگ ہوتی ہے جو آپ سافٹ ویئر کے اندر, یہ سافٹ ویئر, اس سافٹ ویئر کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آٹومیٹکلی مینیج کرتا ہے. آپ نے اگر کسی فارمیسی اسٹور کی سافٹ ویئر کو دیکھا ہو تو ملٹیپل ریٹس کو مینٹین کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اور بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اندر. لہٰذا یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی مینٹین کر کے دے گا. دین میں سیل کے اندر اس آئٹم کو میں نے سلیکٹ کیا, تو آگے میں آ جاتا ہوں کہ میں نے کتنی کوانٹٹی سیل کی ہے اس کو.
سیل کے لیے یہاں پہ دو سیٹنگز ہیں ہمارے سافٹ ویئر کے اندر، ایک سیٹنگ 1 اور ایک کو ہم نے سیٹنگ 2 کا نام دیا ہے۔ سیٹنگ 1 کے اندر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سافٹ ویئر کے اندر باکس وائز سیل بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پیسز وائز سیل بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ وہ والی سیٹنگ اڈاپٹ کریں۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ باکس وائز سیٹنگ کے اندر آپ کو سیل کرنے کے لیے کیا لکھنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل جب آپ کسٹمر کو سیل کر رہے ہیں اور وہ 7 ٹیبلٹ سے، اب یہ جس طرح میں نے رائزک آئٹم چوز کی ہے اس کے اندر 14 کیپسولز ہوتے ہیں، اور اگر کسٹمر آپ سے ایک پلتا ڈیمانڈ کر رہا ہے، ایک پلتا مانگ رہا ہے، تو آپ نے اس کو 7 ٹیبلٹ سیل کرنی ہے، تو 7 ٹیبلٹ کے لیے سیٹنگ 1 کے اندر آپ کو 0.7 لکھنا ہے۔ اسی طرح اگر کسٹمر آپ سے ایک پورا ڈبہ ڈیمانڈ کرے، پورا باکس مانگ رہے ہیں، تو آپ اوبیسلی وہ ایک باکس ہے تو اس کو سافٹ ویئر کے اندر آپ نے ایک لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ باکس وائز سیٹنگ کے اندر ہے۔ اسی طرح اگر وہ آپ سے 2 ڈبے مانگ رہا ہے تو آپ اس کو 2 ڈبے بیچنے کے لیے کوانٹٹی میں سافٹ ویئر سیل کے اندر کوانٹٹی کے اندر آپ 2 لکھ لیں گے آپ کے۔ یہاں پہ سیٹنگ 2 کے اندر اب اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے جو 14 کیپسول کا ایک ڈبہ ہے اس میں اگر کسٹمر آپ سے 7 ٹیبلٹس مانگ رہا ہے تو آپ نے اس کے لیے ڈائریکٹلی 7 لکھنا ہے، اس میں آپ کی پوائنٹس والی بات نہیں آتی یہاں پہ۔ اب اگر یہاں پہ وہ 7 مانگ رہا تھا تو آپ نے اس کے لیے 0.7 لکھنا تھا، ایک ڈبہ مانگ رہا تھا تو ایک لکھنا تھا۔ اب وہ اگر ایک ڈبہ مانگ رہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اب ایک ڈبے کے اندر کتنی ٹیبلٹس ہوتی ہیں، تو آپ نے ڈائریکٹلی آ کے اتنی ٹیبلٹس لکھ لینی ہے، جیسے کہ 7۔ تو آپ یہاں پہ قانون آسان بن جاتا ہے آپ کی پوری فارمیسی کے لیے کہ آپ نے جتنی بھی سیلنگ کرنی ہوتی ہے وہ سیلنگ آپ کی ٹیبلٹ وائز ہو جاتی ہے۔ آپ نے سمپلی دیکھنا ہے کہ کتنی ٹیبلٹ کسٹمر لے کے جا رہا ہے، ڈائریکٹلی وہ ٹیبلٹس سافٹ ویئر کے اندر سیل کر لیں۔ اس سیٹنگ کے اندر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر لوز ہے تو لوز کے لیے آپ کو پھر پوائنٹ ڈالنا پڑتا ہے، اگر لوز نہیں ہے پورا ڈبہ ہے تو آپ ڈائریکٹلی اتنے ڈبے لکھ لیں گے جتنے ہیں۔ اب یہاں پہ ڈبے کے لیے آپ کو پھر ٹیبلٹ لکھنی پڑتی ہیں کہ کتنی ٹیبلٹس ہیں۔ اب دیکھیں آپ رائزک سلیکٹ کرتے ہیں آپ نا، تو رائزک میں آپ اس کو کر دیتے ہیں سمپلی آپ نے ایک قانون بنانا ہوتا ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر کے اندر ہمیشہ پیسز ڈالنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کو اگر ایک پلتا دینا پڑ جاتا ہے تو پھر وہ 7 لکھتے ہیں۔ جیسے میں اگر 7 لکھتا ہوں تو اس نے آدھا ڈبہ اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں لکھتا ہوں جی اس بندے نے آپ سے 2 ڈبے لیے ہیں تو ٹھیک آپ وہاں پہ 28 لکھ لیں گے، تو 28 سے مراد یہ کہ آپ نے 2 ڈبے اس کو سیل کر دیے ہیں۔ آئٹم سرچ کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ نا، جب بھی آپ کوئی آئٹم سرچ کرتے ہیں، یہاں پہ میں اگر کر دیتا ہوں اینٹی، یہ ہو گیا نا، جب میں نے اینٹی لکھا تو اس نے سارے کے سارے اینٹی سرچ کر کے لے آیا ہے، شروع میں ہو، مڈ میں ہو، آخر میں ہو، جہاں بھی ہو وہ سافٹ ویئر آٹومیٹکلی خود نکال۔ دیکھیں یہاں پہ اینٹی شروع میں آ گیا ہے، یہاں پہ اینٹی مڈ میں آ گیا ہے، تو جہاں بھی آئے گا سافٹ ویئر سرچ کر دیتے ہیں۔ پھر آپ اسپیس دیں، آپ یہاں پہ لکھ لیں فیس واش، تو وہ کیا کرے گا، اینٹی یہاں سے سرچ کرے گا، فیس یہاں سے سرچ کرے گا۔ اسی طرح اگر میں کر دیتا ہوں جی SYP، تو اینٹی شروع سے سرچ کرے گا، سیرپ یہاں سے۔ تو یہاں سے اکثر سافٹ ویئر یا میجر سافٹ ویئر جو مارکیٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ان کو شروع والے آئٹم ہی سے سرچ کرنا ہوتا ہے، وہ درمیان سے کبھی بھی سرچ نہیں کرتے۔ یہاں پہ آپ کو کسی طرح کی لمٹ نہیں ہے، آپ کسی بھی پوائنٹ سے سرچ کریں سافٹ ویئر آپ کو نکال کے دے دے گا، لہٰذا آپ کو بلنگ کرنی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور نہ ہی آئٹم آپ سے گم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی پوائنٹ سے سرچ کریں آپ کو وہ نکال کے دے دے گا۔ جس طرح فار ایگزامپل میں کرتا ہوں جی DOL کر دیتا ہوں، تو یہ جتنے بھی آئٹمس ڈول والے ہیں وہ آ جائیں گے۔ میں جس طرح NADOL کرتا ہوں، تو NADOL مطلب پیناڈول کا میں نے آدھے سے سرچ کیا تو اس نے مجھے نکال کے دے دیا۔ اب میں آگے TAB کرتا ہوں تو جس کے اندر DOL اور TAB آ گئے تو اس نے مجھے نکال کے دے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سیل کا طریقہ ہے۔ اب میں نے جو آئٹم ڈالا ہوا ہے میں اس کو سرچ کر، یہاں پہ ایک گیوسکان بھی ڈال دیتا ہوں، ایک سیرپس یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ میں نے ڈال دی۔ اب آپ بھی دیکھیں آپ نے آئٹم وائز ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو یہ یہاں پہ دے دیں گے پرسنٹیج میں۔ اگر پوری بل کے اوپر آپ نے اگر اس کو 25 روپے چھوڑنے ہیں تو یہاں پہ آپ آئٹم وائز ڈسکاؤنٹ یا بل وائز ڈسکاؤنٹ یہاں پہ لکھیں گے اماؤنٹ وائز۔ اگر پرسنٹیج میں پوری بل کے اوپر آپ نے 5% ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو 5% یہاں پہ لکھیں گے، تو سافٹ ویئر آٹومیٹکلی اس کی اماؤنٹ کیلکولیٹ کر لے گا کہ کتنی بنتی ہے، اور فائنل کسٹمر سے جو چارجز لینے ہیں ہم نے وہ 689 لینے ہیں۔ اس طرح کر کے اب یہاں پہ آپ کے پاس 2 طریقے ہیں، یا تو آپ کنٹرول S کریں، بل سیو کر دیں۔ اب اس کیس میں جب آپ کنٹرول S کریں گے تو بل تو سیو ہو جائے گی لیکن پرنٹ نہیں نکلے گا۔ اگر آپ کو ساتھ میں پرنٹ بھی چاہیے تو آپ نے کنٹرول P کر دینا، تو بل آپ کی سیو بھی ہو جائے گی اور پرنٹ بھی نکل کے آ جائے گا۔ جیسے میں کنٹرول P کرتا ہوں، ابھی تو پرنٹر نہیں لگا ہوا ساتھ میں، لیکن جب پرنٹر لگا ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کے تھرمل پرنٹر میں سے پرنٹ نکل کے آ جائے گا۔ میں یہاں پہ تھرمل رسید سلیکٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سافٹ ویئر نے کس طرح کی رسید آپ کے پرنٹر کو بھیجی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ
यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपका बिज़नेस का नाम आ जाएगा, ऊपर आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर आ जाएंगे, ये इनवाइस नंबर आएगी। आपने जो जो आइटम्स यहाँ पे डाले हुए, राइजिक के 2 डब्बे ये हो गए, 295 इसका रेट था, 590 इसकी फाइनल क्वांटिटी टोटल अमाउंट बनती है। फिर गेविस्कान सिर्फ एक रेट की लगा है, टोटल 725 रुपये बनते थे, 36 रुपये डिस्काउंट हो गए, 689 उसके फाइनल टोटल बनते हैं। टोटल आइटम्स कितने थे? 2। ठीक है, इस तरह जो है वो आपकी बिल, ये वाली इसी तरह की सेम फॉर्मेट की बिल जो है वो आपके प्रिंटर को चली जाएगी। ये तरीका है आपको सॉफ्टवेयर के अंदर बिलिंग करने का। अब ये जो बिल आपने बनाई, आप देखना चाहें तो यहीं पे आप कंट्रोल ओ करें, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट सारे के सारे हमने इसके अंदर लिख दिए हैं हेल्प के सेक्शन के अंदर। यहाँ पे कंट्रोल ओ से सेल रिपोर्ट खुलती है। या दूसरा, आप यहाँ पे आ जाएं बिल हिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे ये मेन डैशबोर्ड के अंदर बिल हिस्ट्री के अंदर है, तो यहाँ से भी आप बिल को देख सकते हैं। यहाँ पे या तो इनवाइस नंबर याद हो आपको, या इनवाइस नंबर आपके हाथ में हो तो आप मॉडिफाई करने के लिए इनवाइस नंबर भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ इस बिल के ऊपर डबल क्लिक करें, ये बिल आपकी खुल के आ जाएगी। इसको बिल को आप डिलीट करना चाहें, अगर आपके पास एक्सेस है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप इसका रीप्रिंट लेना चाहें, आप यहाँ से रीप्रिंट ले सकते हैं। इसको रिटर्न करना चाहें, रिटर्न कर सकते हैं। मॉडिफाई करके को आप इसके अंदर चेंजेस करना चाहें, अगर आपके पास एक्सेस है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये आपका सेल का तरीका। वापसी कस्टमर से आपने लेनी हो तो आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपने कस्टमर कोई चीज़ लेके गया था, फिर वापसी लेके आ गए, आप रिटर्न की इनवाइस यहाँ पे आके डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सेल और सेल रिपोर्ट की तरफ पहुँच गए। फिर मैं आपको एक्सपायरी का बताता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर आ जाएं, स्टॉक रिपोर्ट, देन आप यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट एक्सपायरी की तरफ। आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी की आपने एक्सपायरी निकालनी है। आप वो कंपनी सेलेक्ट कर लें, देन डेज टू एक्सपायरी। अगर आपने 6 मंथ की एक्सपायरी निकालनी है तो आप यहाँ पे 180 डेज़ लिखेंगे, तो वो क्योंकि 6 मंथ के अंदर आपके 180 डेज़ होते हैं, तो आपको वो उन 6 महीने के अंदर अंदर इस कंपनी का जो भी आइटम एक शॉर्ट एक्सपायरी में जा रहा होगा वो आपको बता देगा कि ये आइटम आपका एक्सपायर होने वाला है, ये 6 मंथ की एक्सपायरी है। अगर आप ऑल सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारी की सारी कंपनीज की वो शॉर्ट एक्सपायरी निकाल के बता देगा। अभी चूंकि मैंने स्टॉक नहीं डाला हुआ, कोई भी 2 आइटम्स डाले हैं, उनकी एक्सपायरी भी लॉन्ग है, तो लिहाजा मुझे वो रिपोर्ट खाली देगा। आप जब निकालेंगे तो आप डेज टू एक्सपायरी लिखेंगे, आपको फिर वो एक्सपायरी की पूरी रिपोर्ट निकाल के दे देगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम परचेज़ आर्डर बनाते हैं किसी भी कंपनी का। रिपोर्ट्स के अंदर आएँ, यहाँ पे परचेज़ रिपोर्ट में जाएँ, परचेज़ आर्डर। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि मैं फॉर एग्जांपल प्रीमियर ही सिलेक्ट करता हूँ, तो प्रीमियर कंपनी के साथ आप फर्स्ट टाइम आके अटैच कर देंगे। फॉर एग्जांपल प्रीमियर के पास आपकी GSK है, आपकी CCL है, जो भी कंपनीज आपके पास हैं जो इनके साथ अटैच हुई हुई हैं। ठीक है, आप वो करके अब इसका आर्डर जनरेट करेंगे। आप इसको नो कर दें, आपका ये बता देगा कि भाई मेरे पास GSK जो आपने जो लिमिट सेट की होंगी, लिमिट्स के मुताबिक वो खुद ही निकल के आ जाएगा। अभी मैंने चूंकि सारे आइटम्स की लिमिट नहीं सेट की हुई, कुछ की हुई है, तो 1-2 हैं वो जो मेरे पास आ गए। अदरवाइज़ जब आपने हर आइटम की लिमिट भी सेट कर ली होगी, जो री ऑर्डर लेवल होता है, वो री ऑर्डर लेवल सेट करेंगे तो आपको उस कंपनी का वो निकाल के बता देगा कि भाई मेरे पास इस कंपनी का इतना स्टॉक शॉर्ट है। ठीक है, तो वो आपको निकाल के बता देगा। ठीक है, ये आपका परचेज़ आर्डर होता है। देन आगे हम जाते हैं क्लोजिंग की तरफ। आपने सॉफ्टवेयर के अंदर जितना भी काम किया है, आपको जब आपकी शिफ्ट क्लोज होती है, आप यूटिल्स के अंदर आएंगे, परफॉर्म क्लोजिंग करेंगे। यहाँ पे आप जितना भी काम वहाँ पे करते जाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे जमा होता जाता है। इसी तरह आपके पास जब आप सेल करते हैं तो सेल में आपके पास कार्ड स्वाइप का ऑप्शन भी होता है कि अगर आपने मीज़ान बैंक या कोई और बैंक सेलेक्ट की होगी कार्ड स्वाइप के लिए, तो जब जितनी भी अमाउंट आप कैश में लेंगे तो आपकी कैश में आ जाएगी, जितनी अमाउंट आप बैंक में लेंगे तो आपको यहाँ पे वो यहाँ पे बैंक अमाउंट के अंदर आपको सेपरेटली दिखा देगा कि आपने आज के दिन कार्ड स्वाइप के अंदर कितनी अमाउंट्स कलेक्ट किए और टोटल अमाउंट जो आपने कैश के अंदर कलेक्ट की है वो कितनी की है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले पैसे बराबर करने हैं, अपने पास दराज में चेक करने हैं कि आपके ड्रॉर में कितने पैसे हैं। पैसे बराबर करके दिन आपने क्लोजिंग पे क्लिक करना है, आपकी क्लोजिंग की रसीद निकल के आ जाएगी। उसमें आपकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन होगी कि आपने कितनी सेल की है, रिटर्न कितना किया है, एक्सपेंस कितना किया है, हर चीज़ आपकी यहाँ पे सिस्टम के अंदर निकल के आ जाएगी। आपने जस्ट क्लोजिंग पे क्लिक करना है, आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा। ये आपका सॉफ्टवेयर का मुकम्मल तारफ़ है। आपको इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली ज़रूर रब्ता कीजिएगा। शुक्रिया।